تو دنیا کے تمام قسم کے پھل، جس کو انسان دیکھا، جس کو انسان نہیں دیکھا، کتنے ایسے پھل ہیں جسے ہم نام بھی نہیں جانتے ہیں اور جسے ہم نے کبھی آج تک دیکھا بھی نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں چند ایک پھل جو مارکیٹ میں ملتے ہیں یہی ایک پھل ہے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آپ چلے جائیے، گھومیے، سیر و تفریح کیجئے، تو ایسے ایسے پھل آپ کو نظر آئے گا کہ جس کو عام انسان نے کبھی نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے۔ تمام قسم کے پھل دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، بیرون ممالک جہاں بھی جائیے ہر جگہ کہیں نہ کہیں نیا نیا پھل آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا۔ ان تمام پھل جنت کے اندر پائے جائیں گے۔ تمام کے تمام پھل پروردگار عالم جنتی کو وہ پھل عطا فرمائیں گے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، جنت میں پھل بھی ہے، میوہ بھی ہے، اور کھجور کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ کھجور بھی پھل میں شمار ہوتا، ورمان اور انار بھی جنت میں ہے۔ چیزیں اور یہ سارے پھل جنتی کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمٰن کے آخری حصہ جو باقی رہ گیا تھا اس کی تفسیر، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے اعلان فرمایا کہ احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، کسی نے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، کسی نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، کسی نے آپ کے ساتھ مدد کی، تو اس کا بدلہ آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے آپ کو کھانا کھلایا، کسی نے آپ کو پانی پلایا، تو کھانا کھلانے کے بدلے میں آپ بھی انہیں کھانا کھلائیے۔ کسی نے پانی پلایا ہے تو پانی پلانے کے بدلے میں آپ بھی انہیں پانی پلائیے۔ کسی نے آپ کو چائے کے لیے پوچھا تو بدلے میں آپ بھی ان کے لیے چائے پوچھئے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دو باغوں کے علاوہ کم درجے کے دو باغ اور ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جنت کے اندر بہت سارے باغات ہیں۔ ان باغات میں کچھ اعلیٰ درجے کے باغات ہیں، کچھ اس سے کم درجے کے باغات ہیں، کچھ ان دونوں کے بیچ والے باغات ہیں۔ جنت کے اندر باغات کے لیے الگ الگ پروردگار عالم نے انتظام فرمایا ہے، اور یہ سب کے سب ان لوگوں کے لیے ہے جو پروردگار عالم سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جو انسان جنت میں جائے گا ان کے لیے یہ ساری نعمتوں کا تذکرہ پروردگار عالم نے اعلان فرمایا ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو باغوں سے کم درجے کا باغ بھی ہے، دو باغ جنت کے اندر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، وہ دو باغ کیسے ہوں گے؟ گہرے سبز رنگ کے وہ دونوں باغ ہوں گے۔ اگر کوئی باغ ہے اور ہریالی نہیں ہے، پتے سوکھے ہوئے ہیں، پتے مرجھائے ہوئے ہیں، تو وہ باغ دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ پارک ہی نہیں ہے، وہ چمن ہی نہیں ہے جس کے اندر ہریالی نہ ہو۔ جس کے اندر ہریالی ہوتی ہے
وہ باغ اور وہ چمن اچھا لگتا ہے، آنکھوں کو بھلی لگتی ہے، دل کے اندر سرور محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جنت کے اندر جو دو باغ ہے اس کی صفات یہ ہے، اس کی خوبیاں یہ ہے کہ دونوں باغ گہرے سبز رنگ کے ہیں، مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما عینان نضاختان، ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہیں، ابلتے ہوئے چشمے، جوش مارتے ہوئے دو چشمے اس باغ کے اندر ہے۔ چشمہ ہو اور وہ چشمہ جاری رہنے والا، ہر وقت اس چشمے سے پانی بہنے والا، اس طریقے کے باغ اور باغ کے اندر چشمہ پروردگار عالم نے انتظام کر رکھا ہے۔ نضاختان، دونوں چشمے جوش مارتے ہوئے، دونوں چشموں سے پانی جاری ہے۔ فیہما عینان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان دونوں باغوں میں فیہما فاکہہ، پھل ہے، ونخل، کھجور ہے، ورمان، اور انار ہے۔ معلوم یہ ہوا کھجور، انار اور یہ پھل جنت کے اندر بھی ملیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی پھل ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی پھل پائے جاتے ہیں، چاہے وہ پھل کڑوا ہو، چاہے وہ پھل میٹھا ہو، ہر طریقے کا پھل جنت کے اندر پایا جائے گا اور ہر ایک پھل انسان کو ملے گا۔ لیکن جو پھل دنیا کے اندر کڑوا ہے، جنت کے اندر وہ پھل کڑوا نہیں رہے گا، اس پھل کے اندر مٹھاس آ جائے گی، وہ پھل میٹھا ہو جائے گا۔ تو دنیا کے تمام قسم کے پھل، جس کو انسان دیکھا، جس کو انسان نہیں دیکھا، کتنے ایسے پھل ہیں جسے ہم نام بھی نہیں جانتے ہیں اور جسے ہم نے کبھی آج تک دیکھا بھی نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں چند ایک پھل جو مارکیٹ میں ملتے ہیں یہی ایک پھل ہے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آپ چلے جائیے، گھومیے، سیر و تفریح کیجئے، تو ایسے ایسے پھل آپ کو نظر آئے گا کہ جس کو عام انسان نے کبھی نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے۔ تمام قسم کے پھل دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، بیرون ممالک جہاں بھی جائیے ہر جگہ کہیں نہ کہیں نیا نیا پھل آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا۔ ان تمام پھل جنت کے اندر پائے جائیں گے، تمام کے تمام پھل پروردگار عالم جنتی کو وہ پھل عطا فرمائیں گے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، جنت میں پھل بھی ہے، میوہ بھی ہے، اور کھجور کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے، کھجور بھی پھل میں شمار ہوتا، ورمان اور انار بھی جنت میں ہے۔ یہ ساری چیزیں اور یہ سارے پھل جنتی کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اور جنت کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ خوبصورت قسم کے حوریں پروردگار عالم نے جنتی کو عطا فرمائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، وہ حور کس طریقے کے ہوگی؟ فرمایا کہ وہ اپنے خیموں کے اندر محفوظ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، وہ حور ایسی ہوگی کہ کسی انسان نے، کسی جنات نے اس سے استعمال نہیں کیا ہوگا کہ پہلے سے وہ استعمال شدہ ہو، پہلے سے یوز کیا ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہ بالکل پاک دامن وہ ہوگی اور وہ جنتی کو پروردگار عالم عطا فرمائے گا۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان،
تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، جنتی سبز رنگ کے نقش و نگار والے خوبصورت قسم کے تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، انسان جنت میں جائے گا اور جنت میں پروردگار عالم اس کے لیے تکیہ کا انتظام، اور وہ تکیہ سبز رنگ کا، ہرا رنگ کا نقش و نگار والا خوبصورت قسم کے تکیے پر ٹیک لگائے ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک، آپ کے رب کے نام تو بابرکت والا ہے، عظمت والا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، عزت والا بھی ہے، ساری خوبیاں پروردگار عالم کے لیے ہے۔ یہ مکمل سورہ رحمان کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ ہم نے اور آپ نے سورہ رحمان کی تفسیر سنا، بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ملا، بہت ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو معلومات میں اضافہ ہوا۔ اب انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ انسان جنت میں جانے والے اعمال کو کرے یا جہنم میں جانے والے اعمال کو اختیار کرے۔ جنت میں جانے والے اعمال کو اختیار کر کے جنت میں جائے اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، یا پھر جہنم میں جانے والے اعمال کو اختیار کرے اور جہنم میں جانا اس کا جو ہے کہ مقدر ہو جائے، وہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ جیسا انسان کرے گا ویسے ہی اس کا پھل ملے گا۔ اگر اچھا عمل کر کے جائے گا، اچھی عبادات کر کے جائے گا تو جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملے گی، اور اگر برائی کر کے جائے گا، برا سلوک کر کے جائے گا تو پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور وہاں کی جو سزائیں ہیں، وہاں کی جو پریشانیاں ہیں، وہاں کی جو مصیبتیں ہیں، وہ انسان کو مقدر ہوگا۔